یہ مغرب کا وقت تھا۔ بھابھی زرینہ کی چھوٹی بہن گلمینا گھر کے اندر داخل ہوئی تھی۔ وہ لوٹی پوٹی تھی، اس کی آستین پھٹی ہوئی تھی، دوپٹہ اس کے وجود پر نہیں تھا، جبکہ وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ بھابھی زرینہ میرے بڑے بھائی کی بیوی تھیں۔ ان کے 2 بھائی تھے۔ میں بھابھی زرینہ کے چھوٹے بھائی گلزیب کو بہت پسند کرتی تھی، جبکہ گلزیب اور گلمینا اکثر ہمارے گھر بھی آیا کرتے تھے۔ آج گلمینا اکیلی آئی تھی اور اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ گیا تھا۔ یہ ایک انتہائی شرمناک بات تھی۔ مجھے تو اسے دیکھ کر ہی سمجھ آ گئی تھی کہ گلمینا کے ساتھ کسی نہ کسی نے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی ہے۔ گلمینا زاروں قطار روتی ہوئی اپنی بڑی بہن کی گود میں آ کر گر گئی اور گریہ وزاری کرنے لگی۔ میری بہن، میں تو لٹ گئی۔ تمہارے سسرالیوں نے میری عزت کی بھی پرواہ نہ کی۔ میری بھابھی پریشان ہو کر اس سے پوچھنے لگی کہ کیا ہوا؟ تو ایسے کیوں کہہ رہی ہے؟ تب گلمینا نے اسے اپنے زخم دکھائے اور بولی، میری بہن، میں تمہیں کیا ہی بتاؤں۔ میں باڑے کے پاس سے دوسری طرف جا رہی تھی کہ کسی نے آ کر مجھے پیچھے سے دبوچ لیا۔ اس نے میرے ساتھ دست درازی کرنے کی کوشش کی، مجھے گھسیٹ کر اندر باڑے میں لے جانے کی بھی کوشش کی، مگر میں نے اپنی جرأت سے کام لیا، اس کے منہ کو ناخنوں سے گھسیٹ کر رکھ دیا۔ اسی وجہ سے وہ بر وقت وہاں سے بھاگ گیا، لیکن یہ زخم میری روح میں لگے ہیں۔ میں تو یہاں اپنی بڑی بہن کے گھر آئی تھی، مگر اس گھر میں میری عزت کی پرواہ کسی کو بھی نہیں۔ یہ کہہ کر گلمینا زور زور سے رونے لگی، جبکہ میرا دل پتے کی طرح کانپنے لگا۔ میں جان گئی تھی کہ جب کبھی ایسی کوئی بات کسی خاندان میں ہو جائے تو پھر وہاں رشتہ داری کرنا ناممکن ہو جاتا ہے، اور ایسے میں جبکہ میں گلزیب کو پسند کرتی تھی، اب تو یہ بات ناممکن تھی۔ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ گلمینا کے ساتھ دست درازی کرنے والا وہ بدبخت اور ناہجار کون تھا۔ سبھی میرے بھائیوں پر شک کر رہے تھے، کیونکہ ہمارا گھر گاؤں کی آبادی سے ذرا فاصلے پر تھا۔ ہمارے گھر سے زیادہ کوئی آتا بھی نہیں تھا، زیادہ تر بھابھی کی بہن بھائی ہی ہمارے گھر آتے جاتے رہتے تھے۔ اب سب لوگوں کا شک میرے بھائی پر ہی جا رہا تھا۔ میرے بھائی کے چہرے پر ایسا کوئی نشان بھی نہیں تھا جیسا کہ گلمینا نے بتایا تھا۔ اب یہ بات پورے گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی تھی کہ گلمینا کے ساتھ اس کی بہن کے کسی دیور نے زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے۔ خبر جیسے ہی بھابھی کے گھر کی طرف پہنچی، وہاں سے بھی گلمینا کے دونوں بھائی آ گئے اور گلمینا کو لے گئے۔ ساتھ ہی اپنی بڑی بہن سے بھی کہنے لگے کہ تمہیں بھی اگر تھوڑی سی غیرت ہے تو اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے گھر چلو۔ بھابھی سمجھدار تھی، بولی، میں ایسے میں شوہر کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی، نہ ہی اس کی اجازت کے بغیر تم لوگوں کے ساتھ جا سکتی ہوں۔ اس بدتمیزی اور دست درازی کا فیصلہ جرگہ جو بھی کرے گا، میں اس پر کوئی اعتراض نہیں کروں گی، تم لوگوں کا ساتھ دوں گی، لیکن فی الحال تم لوگوں کو اس فیصلے کا انتظار کرنا ہوگا اور اس شخص کو ڈھونڈنا ہوگا جس نے گلمینا کے ساتھ یہ بدتمیزی کی ہے، کیونکہ دست درازی کے دوران اس شخص کے چہرے پر گلمینا کے ناخنوں کے نشان ہیں، جبکہ میرے دیور یا جیٹھ کسی کے بھی چہرے پر ایسا کوئی داغ موجود نہیں ہے۔ سو ہمیں جذبات سے نہیں، ہوش اور عقل مندی سے کام لینا ہوگا۔ بھابھی کے دونوں بھائی شاہ زیب اور گلزیب چلے گئے تھے، جبکہ شاہ زیب بڑا ہی سخت طبیعت کا مالک تھا، مگر گلزیب بہت ہی اچھا طبیعت اور ساتھ ہی اچھے اخلاق کا مالک تھا۔ جب ہی میں گلزیب کو بچپن سے پسند کرتی تھی، مگر اب اس دشمنی کے بعد تو گلزیب سے شادی کا خیال لانا بھی بے وقوفی تھی۔ میں اللہ سے دعا کرنے کے لیے چل پڑی تھی۔ ایسے معاملات میں 2 دلوں کا خدا کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا۔ گلزیب کی بہن کے ساتھ بھی برا ہوا تھا، میں اسے بھی دوش نہیں دے سکتی تھی کہ وہ مجھ سے شادی کے لیے اصرار کرے۔ اگلی صبح جرگہ بیٹھا، جرگے نے جو فیصلہ کیا اس نے ہم دونوں کے دلوں کو ہمیشہ کے لیے مرجھا کر رکھ دیا۔ میری شادی شاہ زیب کے ساتھ طے پائی گئی تھی اور یہ اس بات کی سزا تھی جو گلمینا کے ساتھ پیش آئی تھی۔ گلمینا کی زیادتی کے بدلے میں مجھے شادی دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ میں پسند گلزیب کو کرتی تھی، میری شادی شاہ زیب کے ساتھ طے کر دی گئی تھی۔ آپ نے کبھی زندگی میں شاید ایسا تجربہ نہیں کیا ہوگا۔ شہروں کی محبت تو عام سی ہوتی ہے، مگر گاؤں میں سال میں ایک بار محبوب کی جھلک دیکھنے کو ملے اور پھر اتنی تڑپ کے بعد انسان کا نصیب کسی اور کے ساتھ بندھ جائے تو گاؤں کی ویران اور بے رنگ سی زندگی اور بھی بری لگنے لگتی ہے۔ اس میں جینے کی کوئی رمق باقی نہیں رہتی۔ ہاں، اگر چاہنے والے محبوب کا ساتھ ہو تو پھر زندگی کی کیا ہی بات ہے، لیکن اب میں بے بس ہو چکی تھی۔ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا تھا۔ میری شادی شاہ زیب کے ساتھ طے کر دی گئی، مگر یہ عام شادیوں کی طرح نہ تھی۔ سزا کے طور پر میں بیاہی گئی تھی، سو اس شادی میں کسی قسم کا کوئی جشن وغیرہ نہیں کیا گیا۔ مجھے گھر والے حقارت کی نظر سے دیکھنے لگے، حالانکہ سب میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ یہ رشتہ جلد ہی طے پایا
لایا گیا، مجھے 2 جوڑوں میں میرے گھر سے رخصت کیا گیا۔ گلزیب اس شادی میں شریک نہیں ہوا تھا، میں اس کے دل کا حال سمجھ سکتی تھی۔ میں بھی روتی آنکھوں کے ساتھ جب شاہزیب کے گھر میں داخل ہوئی تو میرے دل میں شادی کی کوئی امنگ باقی نہیں رہی تھی۔ میں بہت پریشان تھی۔ میرے آنسو دیکھ کر میرے شوہر نے پہلا طعنہ مجھے دے ڈالا، کیوں؟ کیا تجھے کوئی اور پسند تھا یا تیرا کوئی عاشق تھا جو مجھ سے شادی کرنے پر تو اتنا غم بنا رہی ہے؟ میں اسے کیا بتاتی کہ مجھے کیا غم تھا؟ اس طرح بھی بھلا کوئی شادی ہوتی ہے؟ میری ساس نے بھی عورتوں کو میرا منہ دیکھنے سے منع کر دیا، کہا کہ یہ منحوس ہے، اس کا کوئی منہ نہ دیکھے، اس کی وجہ سے باقی لڑکیوں کے بھی نصیب خراب ہوں گے، ایسی لڑکی کو تو گھر سے ہی نہیں نکلنا چاہیے، یہ نحوست کی علامت ہے۔ اپنے سسرالیوں کی یہ باتیں سن کر میرا دل داغ داغ ہو گیا، مگر میں خاموش سزا میں بیاہی گئی لڑکی اور کر بھی کیا سکتی تھی؟ مجھے اپنے شوہر کا انتظار تھا کہ شاید وہ کچھ اچھی بات کہہ دے۔ اب تو میرا نصیب اس کے ساتھ جڑ گیا تھا، میں اس کے بارے میں اچھا ہی سوچ رہی تھی کہ شاید زندگی اچھی گزر جائے گی، مگر اس کے آنے کے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہو گیا جس نے مجھے اس کی نظر میں مزید گرا دیا۔ سب لڑکیاں مجھے شاہزیب کے کمرے میں چھوڑ کر چلی گئی تھیں، میں کمرے میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ کھانستا ہوا کمرے میں آیا، میری طرف ایک نفرت بھری نگاہ ڈال کر بولا، آج سے تم میری ملکیت ہے مگر میں تیرا کچھ نہیں، یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لینا، مجھ پر حق جتانے کی کوشش بھی مت کرنا۔ مجھے سوال جواب پسند نہیں ہے، میں کہاں جاتا ہوں، کیا کرتا ہوں، اس سے تمہیں کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، ہاں لیکن تم کس سے ملو گی اور کس سے نہیں، یہ میں طے کروں گا۔ مجھے تمہارے کردار پر کوئی بھروسہ نہیں، ایک ایسے خاندان سے آئی ہو جہاں کے مرد بے مہار ہیں، جو دوسروں کی عزت پر ہاتھ ڈالتے ہیں، یقیناً انہیں اپنی بھی بہن بیٹیوں کی عزت کا خیال نہیں ہوگا، نہ ہی ان کی تربیت اچھی کی گئی ہوگی، سو تم آئندہ کسی سے نہیں ملو گی، یہاں گھر میں ہی بند رہو گی اور زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں گزارو گی، اور ہاں اگر تم اپنے باپ یا بھائی کسی بھی مرد سے ملی تو تمہیں 3 طلاق ہو جائیں گی، تمہارا باپ بھی تمہارے میکے سے تم سے ملنے آ جائے تو تم اس کے سامنے نہیں جاؤ گی، اگر تم نے یہ شرط توڑی تو میری زندگی سے نکل جاؤ گی، پھر تو تمہارے لیے موت کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا، کوئی دوسری شادی تو تم سے کرنے سے رہا، سو تم اس بات کی لاج رکھنا اور کسی مرد سے بھی مت ملنا، مجھے تمہارے اوپر بہت شک ہے۔ ابھی میں شوہر کی یہی بات سن رہی تھی کہ ہمارے کمرے کی کھڑکی پر زور زور سے دستک ہونے لگی، جب میں نے یہ دستک سنی تو میرا دل گھبرا گیا تھا، ایسی دستک تو ہمیشہ گلزیب ہی دیا کرتا تھا، وہ ہولے ہولے دستک دیتا اور میں باہر آ جایا کرتی تھی، میرے دل میں گزرے لمحات کسی فلم کی طرح چلنے لگے تھے، مگر میرے شوہر کو یہ بات بہت ناگوار گزری۔ کس کو بلا رکھا ہے تو نے اس گھر میں تو ابھی سے تیرے لچھن سمجھ گیا ہوں، مجھے تم پر پہلے شک ہی تھا لیکن اب میرا شک یقین میں بدل گیا ہے، ابھی دیکھتا ہوں یہ تمہارا ہی کوئی عاشق ہوگا جو تمہارا غم مناتے مناتے تمہارے سسرال تک آ گیا ہوگا۔ یہ کہہ کر شاہزیب غصے سے گھر سے نکلا، مگر نہ جانے آگے جا کر کیا ہوا، اس کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا، وہ واپس آ گیا مگر میرے ساتھ اس کا رویہ نہیں بدلا، وہ نفرت سے مجھے دیکھ رہا تھا جیسے میں اس کی ایک مجرم ہوں۔ اس قید خانے میں میرے دن کٹنے لگے۔ اس صورت کی بے پناہ اچھی بات یہ تھی میرے شوہر کو بھی مجھ سے محبت ہونے لگی، بولا کہ میں اپنے باپ کے سامنے کبھی مت جاؤں ورنہ تم کو طلاق ہو جائے گی اور تم میری زندگی سے چلی جاؤ گی، مجھے تمہاری ادائیں یہ ناز و انداز پسند ہیں تو میں تمہارے ساتھ اچھے سے گزارا کروں گا، اب تم بھی میری بن کر رہو اور کبھی کسی اور کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ میں اپنے شوہر کی صنائعت پر خوش تھی کہ چلو جیسا بھی ہے اس کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک ہوا، ورنہ یہ عموماً مرد اپنی بیویوں کے ساتھ ایسی ہی بدسلوکی کرتے ہیں اور اسے عام بات سمجھتے ہیں۔ میری زندگی اچھی گزرنے لگی مگر گلزیب اندر سے کٹتا مرتا جا رہا تھا، وہ میرے سامنے بھی نہ آتا اور جب آتا تو اس کی نگاہوں میں بے پناہ شکوہ ہوتا، وہ مجھ سے ناراض ہے مگر اس کی راضی ہونے یا ناراض ہونے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، یہاں تک کہ ایک دن میری زندگی کی کایا پلٹ گئی۔ شام کا وقت تھا جب مجھے باہر سے کسی کی آواز آئی، میں اپنے گھر والوں سے بہت عرصے سے نہیں ملی تھی، جب سے شادی ہوئی تھی وہ لوگ مجھ سے ملنے نہیں آئے تھے کیونکہ یہ یہاں کا قانون تھا، جو لڑکی سزا کے طور پر بیاہی جائے گی گھر والے اس سے نہیں ملتے تھے، مگر آج جیسے ہی میں باہر آئی تو دیکھا ابا جان
میزبان گھر کے اندر بیٹھے تھے۔ ان کو دیکھ کر میرا دل جذبات سے بھر آیا تھا۔ اس سے پہلے ہمارے درمیان کے تعلقات بہت اچھے تھے اور اب جب کہ گلمینا کی شادی بھی ایک اچھی جگہ پر ہو گئی تھی تو معاملات آہستہ آہستہ سیدھے ہونے لگے تھے۔ ہمارے گھر والے صلح کی طرف بڑھ رہے تھے۔ میری شادی بھی سزا کے طور پر کی گئی، سب کچھ توازن میں تھا۔ تبھی ابا مجھ سے ملنے آ گئے۔ ابا کو دیکھ کر میں بہت خوش ہو گئی اور جذبات میں آ کر جھٹ جا کر ان کے گلے سے لگ گئی۔ ابا آپ؟ ابا بھی مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے، بولے تیری ماں تجھے یاد کر رہی ہے، آ چل تیرا بھائی باہر کھڑا ہے، میں تجھے لے چلوں، کافی دن ہو گئے ہیں تو اپنے گھر نہیں آئی، میری بچی تیرا کوئی قصور نہیں تھا۔ ابا کی رحم دلی دیکھ کر میرا بھی دل پگھل گیا، میں اپنے شوہر کی بات سرے سے بھول ہی گئی۔ ابا کے ساتھ چلتی ہوئی گھر کے باہر تک آ گئی تھی۔ ابا مجھے باہر لے کر آئے، میں بھائی سے ملی۔ بھائی مجھ سے زیادہ گرم جوشی سے تو نہیں ملا مگر مجھے دیکھ کر وہ بھی خوش ہوا تھا۔ میں ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھنے ہی والی تھی کہ کھیتی سے میرا شوہر آتا دکھائی دیا۔ میرے شوہر نے میرے والد کو سلام کیا مگر پھر اس کے چہرے کا ایک رنگ آیا اور ایک رنگ گزر گیا۔ میرے بھائی سے بھی ملا مگر ہم دونوں ہی جان گئے تھے کہ جو شرط ہمارے درمیان طے ہوئی تھی اس کے مطابق اب میں شاہ زیب کی بیوی نہیں رہی تھی، کیونکہ میں اپنے بھائی اور باپ دونوں سے ملی تھی اور اس نے مجھے کسی بھی غیر مرد سے ملنے کو منع کیا تھا، ورنہ مجھے 3 طلاق ہو جانا تھی۔ اب یہ قسم ٹوٹ گئی تھی اور میں گلزیب کی بیوی نہیں رہی تھی۔ ابا آپ کے ساتھ جانے سے میرا دل گھبرا رہا ہے، کہیں میں وہیں ہی نہ رہ جاؤں، مگر پھر میرے شوہر نے کہا کہ آپ ذرا رک جائیں، اپنی بیٹی کو لے کر جائیے گا۔ میں نے اسے شکوہ کناں نگاہوں سے دیکھا۔ میں ابا کو ساری حقیقت بتانا چاہتی تھی مگر پھر اس کی نوبت نہیں آئی۔ ابھی ابا بھی چلے گئے، ان کو شاید مناسب نہیں لگا کہ وہ میرے شوہر کے سامنے مجھے گھر چلنے پر اصرار کریں یا مجبور۔ یہ بات تو حقیقت تھی کہ میں اپنے شوہر کے لیے حرام ہو چکی تھی۔ اب ابا کے جانے کے بعد میں نے اسے منہ پھیر لیا، ایسے ہمارا رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا۔ میں نے کہا تم چاہے جتنی بھی باتیں کرو، شریعت کی روح سے میں تمہاری بیوی نہیں رہی اور اگر تم نے مجھے ہاتھ لگایا تو تم گناہ گار ہوگے۔ اتنے میں میرے سسر بھی آ گئے، میری ساس کو بھی یہ بات پتہ چل چکی تھی، انہیں تو مجھ پر پہلے سے ہی شک تھا، شاید میرے شوہر نے انہیں یہ بات بتا رکھی تھی۔ اب میں نے اپنے سسر کو بہت ساری باتیں بتا دی۔ یہ سن کر وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ بیٹا یہ تم نے کیا کر دیا، اب یہ تمہاری بیوی نہیں رہی، نہ ہی تم اپنی بیوی کے شوہر رہے، تم نے اسے طلاق نہیں دی مگر طلاق ہو چکی ہے۔ میرے سسر کی طرف سے جب اس بات کی تصدیق کر دی گئی تو میرے اور میرے شوہر کے لیے ساتھ رہنا ناممکن ہو چکا تھا۔ لیکن اب اگر میں واپس اپنے گھر جاتی تو یقیناً یہ سب معاملات پہلے سے بھی زیادہ بگڑ جاتے۔ پہلے ہی خدا خدا کر کے دونوں خاندانوں کے درمیان کی برف پگھلی تھی۔ ہم پھر سے حالات خراب نہیں کرنا چاہتے تھے مگر اس کی نوبت ہی کہاں آئی۔ میرا شوہر غصے میں آ کر گھر سے نکل گیا اور بولا کہ طلاق نہیں ہوئی، اگر آپ لوگوں نے اسے طلاق سمجھا تو میں کبھی گھر نہیں آؤں گا۔ میرا شوہر بہت غصے میں تھا، وہ مجھے چھوڑنا بھی نہیں چاہتا تھا، اسی غصے میں وہ گھر سے نکل گیا۔ سب لوگ اسے آوازیں دیتے رہ گئے مگر وہ رکا نہیں اور وہ کہیں دور چلا گیا۔ ہم نے اسے بہت ڈھونڈا مگر وہ کہیں نہیں ملا۔ اب ہم لوگ بہت پریشان رہتے تھے۔ گھر میں میرا دیور تھا، جبکہ میرے سسر بھی کہہ رہے تھے کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے، اس کو ایسی بے تکی بات کر کے تمہارے لیے مشکل پیدا نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن جو ہو چکا تھا سو ہو گیا۔ میرے سسر نے اپنی پگڑی اتار کر رکھ دی اور بولے بیٹی خاندانوں کی عزت کو اب تم ہی بچا سکتی ہو، میں اس سے پہلے بھی یہ سب نہیں چاہتا تھا مگر ان جوانوں کے گرم خون کی وجہ سے اتنا غلط فیصلہ ہو گیا۔ یہ ہے کہ تم اپنے اوپر صبر اور جبر کر کے اپنے گھر کو بچا لو یا تو پھر اپنے باپ اور بھائی کا ساتھ دو، ان کے گھر چلی جاؤ، لیکن ایسی صورت میں دونوں طرف لوگ مارے جائیں گے، ہمارے درمیان اور دشمنی بڑھے گی۔ سب سے بہتر ہے کہ تم اسی گھر میں رہ کر اپنی عدت پوری کرو، اس کے بعد میں تمہارا نکاح کسی معقول شخص سے کروا دوں گا، لیکن اس سب کی خبر تمہارے ماں باپ کو نہیں ہونی چاہیے۔ اگلے دن حسب معمول اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے میں گئی مگر میں نے انہیں کوئی بات نہیں بتائی تھی۔ میں نے اپنے سسر کی بھی بات پر یقین کر لیا، کہا کہ جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ ویسے بھی میں سب سے اچھی طرح سے واقف تھی کہ اگر میں اپنے گھر چلی جاتی ہوں تو میرے گھر والے بھی مجھے سیدھی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ گھر سے آتے ہوئے مجھے میرے سسر نے جو بات بتائی تھی وہ میرے لیے عجیب سی کشمکش تھی۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری ماں کی طرف عدت پوری ہونے کے بعد میں تمہارا نکاح اپنے بیٹے گلزیب کے ساتھ کر دوں گا۔ اپنے سسر کی یہ بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میرے شوہر نے مجھے صاف بتا دیا تھا کہ ان کا چھوٹا بھائی گلزیب ایک خواجہ سرا ہے اور میری شادی کے بعد جب اس کی شادی کی بات چلی تو سب نے یہی کہا کہ یہ تو خواجہ سرا ہے، اس کی شادی نہیں ہو سکتی، اور ویسے ہی خاندان کے اوپر کالک ملنے والی بات ہے۔ گلزیب نے بھی اس بات کی کوئی تردید نہیں کی کہ اس کی جنس
جنس کیا ہے، سب اسی بات پر بہت ناراض ہوئے تھے کہ میرے دیور کو ایک خواجہ سرا کے طور پر دیکھا جاتا ہے، مگر جب اس نے خود ہی اس بات کی کوئی وضاحت نہیں دی تو انہوں نے اس چیز کو حقیقت مان لیا تھا۔ اب میرے دیور کا مجھ سے کوئی پردہ بھی نہیں تھا، اسی وجہ سے میرا شوہر بھی اس بات پر غصہ نہیں کرتا تھا۔ شاید وہ ہمارے ماضی سے ناواقف تھا۔ گلزیب نے بھی خود کو اسی طرح سے ڈھال لیا تھا، وہ زنانہ باتیں کرتا، مجھے اس کی یہ حرکتیں عجیب بھی لگتی، مگر میں نے اس کو قدرت کا لکھا ہوا سمجھ کر قبول کر لیا تھا۔ میں خدا کے سامنے شکر ادا کرتی ہوں کہ میرا دیور ایک خواجہ سرا ہے اور میری اس سے شادی نہیں ہوئی، ورنہ تو میری زندگی ویسے ہی برباد ہو جاتی۔ وہ جب گھر میں چلتا، زنانہ حرکتیں کرتا تو میں پل پل اللہ کا شکر ادا کرتی۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے شاہ زیب سے طلاق ہونے کا دکھ بھی تھا، اگرچہ پہلے میں گلزیب کو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے پسند بھی کرتی تھی، مگر اب میرے لیے میرا شوہر ہی سب کچھ تھا۔ اور ویسے بھی شاہ زیب کی شخصیت میں سختی تھی، اور کچھ سختی عورتوں کو پسند ہوتی ہے کہ انہیں اپنا شوہر باروب چاہیے ہوتا ہے۔ میں اسی وجہ سے گلزیب کی ہو نہیں سکی تھی اور اب ہونا بھی نہیں چاہتی تھی۔ وہ پہلے مجھے لڑ کر حاصل نہیں کر سکا، اب میں اسے نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اپنے سسر کے سامنے بھی یہ نکتہ رکھا، میں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، میں ساری زندگی شاہ زیب کے نام پر گزارنے کے لیے تیار ہوں، مگر میں کبھی بھی گلزیب سے نکاح کر کے اس سے بے وفائی نہیں کر سکتی۔ میرے لیے دوسری شادی اہم نہیں ہے، میں اس گھر میں رہوں گی، آپ کا بیٹا میرے لیے خرچے کی رقم بھجواتا رہے گا، میرے ماں باپ کو بھی خبر نہیں ہوگی، بھلے وہ دوسری شادی کر لے مگر میں کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ اب وہ میرے دل میں رچ بس گیا ہے۔ میرے سسر نے کہا کہ میں تمہارے جذبات کی قدر کرتا ہوں، مگر یہ بھی تو سوچو کہ تمہارا نکاح اگر میرے خواجہ سرا بیٹے سے ہو جائے گا تو تم محفوظ رہو گی، وہ تو تمہیں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، تمہیں اس سے کوئی خطرہ بھی نہیں ہوگا، لیکن اگر تمہارے گھر والوں کو طلاق والی بات پتہ چل گئی تو وہ تمہیں لینے کے لیے آ جائیں گے، پھر تم کیا کرو گی؟ وہاں تمہارے ساتھ کیا سلوک ہو، پھر تم جانتی ہو کہ وہاں تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ اس سے اچھا ہے کہ تم گلزیب کے ساتھ بقیہ زندگی گزار لو، وہ تمہارا خیال رکھے گا، اور ویسے بھی اس سے بھی تو کوئی شادی نہیں کرے گا، وہ تو خواجہ سرا مشہور ہے۔ سسر کی بات سن کر میں مطمئن تو ہوئی تھی، مگر مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ میں اب گلزیب سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، یہ تو میرا بچپن تھا جو میں اسے اپنی زندگی کا شہزادہ سمجھ بیٹھی تھی، پھر سسر کے مجبور کرنے پر میں نے گلزیب سے شادی کرنے کی حامی بھر لی، یوں راتوں رات میرا گلزیب سے نکاح کر دیا گیا۔ اس بات کے صرف کچھ ہی گواہ تھے، اور میں یہ بات جانتی تھی کہ پورے گاؤں میں ایک نہ ایک دن میرے اور گلزیب کے نکاح کی بات تو پھیل ہی جائے گی۔ تبھی میں نے کچھ نہیں کیا اور خاموش رہی کہ بعض اوقات خاموشی ہی بہتر ہوتی ہے، اسے میں مصلحت ہے۔ گلزیب کے ساتھ میرا نکاح ہوا تو مجھ پر ایک اور آسمان ٹوٹ پڑا۔ گلزیب نے شادی کے دن مجھے جو بات بتائی اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ تمہیں پتہ ہے کہ میں تمہیں ہمیشہ سے پسند کرتا تھا، تمہاری شادی کے بعد سب لوگوں نے مجھ پر شادی کے لیے دباؤ ڈالنا شروع کیا، مگر میں تمہارے علاوہ کسی کو اپنی دلہن کے روپ میں نہیں دیکھ سکتا تھا، اسی لیے میں نے خود کو زنانہ چال ڈھال میں ڈھانپ لیا۔ تم تو جانتی ہو ہم قبائلی مردوں کے لیے یہ کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ سب لوگوں نے میرا مذاق اڑایا، انہوں نے یہی کہا کہ تم ایک عورت بن گئے ہو، کئیوں نے تو مجھ پر حملہ کرنے کی بھی کوشش کی، اس قدر میرا مذاق اڑایا کہ میں دل برداشتہ ہو گیا، مگر میں سچ مجھ خود کو ایک عورت سمجھنے لگا تھا۔ تم جانتی ہو میں نے یہ سب قربانی تمہاری وجہ سے دی ہے، اب میں تم سے بھی یہی امید کرتا ہوں کہ تم میرے ساتھ مخلص بن کر رہو گی۔ جب میں نے گلزیب کے منہ سے یہ باتیں سنی تو میرا دل پگھل ہی گیا، میں بھول ہی گئی کہ شاہ زیب بھی میرا شوہر رہ چکا ہے۔ مجھے یقین نہیں آیا کہ کوئی مرد اتنی بڑی قربانی بھی اپنی شخصیت کی دے سکتا ہے۔ میں نے گلزیب کے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھا لیں، ویسے بھی اب مجھے طلاق ہو چکی تھی، میں کسی صورت بھی شاہ زیب کی تو ہو نہیں سکتی تھی، سو اب میں نے ٹھان لی کہ میں اب اپنی زندگی گلزیب کے ساتھ ہی گزاروں گی۔ میرے اور گلزیب کے نکاح کو 3 مہینے ہوئے تھے کہ میرا پہلا شوہر گھر واپس آ گیا۔ جب اس کو یہ سب باتیں پتہ چلی تو وہ آگ بگولا ہو گیا کہ میں ایسا کسی صورت نہیں ہونے دوں گا، گلزیب کسی بھی صورت میری بیوی کے لائق نہیں ہے، وہ میری ہے اور اب حلالہ بھی ہو چکا ہے، اس لیے گلزیب کو چاہیے کہ وہ میری بیوی کو طلاق دے دے اور میں اس سے دوبارہ شادی کر لوں۔ یہ بات مجھے کسی بھی طور پر قبول نہیں تھی۔ بات مفتی صاحبان تک گئی تو یہ فیصلہ سنایا گیا کہ اس طرح حلالہ تو واقعی ہو جاتا ہے، اور چونکہ میرا دیور خواجہ سرا نہیں تھا، حلالہ تو واقعی ہو چکا تھا، مگر میں اس صورت
صورت میں طلاق نہیں چاہتی تھی اور یہ سب میری رضامندی کے بغیر ناممکن تھا۔ جب گلزیب کو یہ بات پتہ چلی تو وہ بہت خوش ہوا کہ میں اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں اور اپنی بقیہ زندگی اسی کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ شاہ زیب اس بات پر بہت غصہ ہوا تھا۔ اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ وہ میری طلاق کروا دے اور کسی طرح ہمارا نکاح فاسخ ہو جائے، لیکن ایسا تبھی ہوتا جب پہلے شوہر نے طلاق نہ دی ہو اور کوئی عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح کر لے۔ میں نے طلاق کے بعد عدت پوری کی تھی، پھر ہی گلزیب سے نکاح کیا تھا۔ اب سب کچھ میری مرضی کے مطابق ہونا تھا۔ میرا نکاح گلزیب سے ہو چکا تھا اور میں اسی میں خوش تھی۔ خدا کی قدرت پر حیران تھی جس نے ہمیں برسوں بعد مشکلات سے ملوا دیا، لیکن اب جب کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھ چکے ہیں تو ایک دوسرے کی خاطر اتنی قربانی دے چکے ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کی اتنی ہی قدر بھی ہے۔ خدا مجھے اور گلزیب کو ہمیشہ اسی طرح پیار محبت سے رکھے۔